السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 120۔ یعیدہم، ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں جھوٹی امید دلاتا ہے، وما یعیدہم، اور وہ نہیں ان سے وعدے کرتا، شیطان الا غرورا، مگر فریب کا۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وعدے کرنا، امیدوں کے سبز باغ دکھانا، اور یہ بتانا کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، یہی ایک زندگی ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے پیسہ جمع کر لو، جتنی خواہشات ہے پوری کر لو، یہ والی چیز کر لو، اب یہ خرید لو، وہ لے لو۔ یعنی کہ وہ وعدے کرتا رہتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور انسان اس کے وعدے میں آیا چلا جاتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہیں دوزخ کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے قیامت والے دن بھی یہی کرنا ہے کہ جب کسی بندے کی دوزخ کا فیصلہ ہو جانا ہے نا، تو اس نے دوزخ میں جانے کے سارے راستے آسان کرتے چلے جانا ہے، یہاں تک کہ اس کو دوزخ کے کنارے پر پہنچا دینا ہے، اور بندے نے سمجھنا ہے پتہ نہیں یہ میرا کتنا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن جب وہ دوزخ کے کنارے تک پہنچے گا تو وہ پیچھے سے اس کو دھکا دے کے واپس آ جائے گا۔ اس کو تب پتہ چلے گا کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں تھا، یہ غرور تھا، یہ فریب تھا، یہ دھوکہ تھا، جس میں اس نے مجھے ساری زندگی بھی لگائے رکھا اور آج قیامت والے دن بھی وہ پیچھے لگا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مرشد ضروری ہے، جس کے پیر ہوتے ہیں نا پیچھے، تو وہ بندے کو نا زندگی میں بھی گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ اگر کہیں بھی شیطان کے حملے میں آتا ہے نا، تو اس کے پیر و مرشد کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، میں نے آپ کو اس لیے اپنا مرید نہیں بنایا کہ آپ شیطان کے راستے پر چلیں، آپ نے رحمان کے راستے پر چلنا۔ تو بس پھر وہ جب مرشد سامنے آ جاتے ہیں نا تو بات بن جاتی۔ لیکن جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ایسے ہی بہکاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے مقابلے پہ ہمیں اپنا ایک ہتھیار، ایک فوجی، ایک سپاہی تیار کرنا ہے جو ہماری حفاظت کرے۔ آیت نمبر 121۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم، جن کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصا، بچ نکلنے کی جگہ۔ یعنی کہ جو شیطان کی ہر بات آنکھ بند کیے مانتا چلا جاتا ہے اور اس کے سراب کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ وہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے حملوں سے بھی اور اس ٹھکانے سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 122۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلوہم، ہم عنقریب ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ابد تک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حق کا، سچا، ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کرنے میں، یہ قول سے لفظ نکلا ہے، قیلا۔ کتنی دل دہلا دینے والی باتیں ہیں، شیطان نے کس انداز سے ہم اس کے چنگل سے رہائی حاصل کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کے چنگل سے رہائی حاصل کرنے کے بعد جو اجر رکھا ہے، ایمان لانے کا اور اچھے اعمال کا۔ دیکھیں قرآن پاک میں کہیں بھی ایمان کا الگ اور اچھے اعمال کا الگ ذکر نہیں کیا۔ جب ایک بندہ ایمان کا لباس پہن لیتا ہے نا، تو اچھے اعمال اس کا میک اپ ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ میک اپ کر کے زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا، تو اچھے اعمال ایمان کو زیادہ خوبصورت بنا دے۔ ایمان بھی کافی ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضور سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو چکے ہیں تو ہم پھر عمل چھوڑ دیتے ہیں؟ جب ہمارا شقی ہونا یعنی کہ بدبخت ہونا، یہ سعید ہونا یعنی کہ خوشبخت ہونا لکھا جا چکا ہے، تو ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، جو بندہ جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو اس کے قریب کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ عمل الصالحات جو شخص کرتا رہتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اپنی جنت بنائے بیٹھا ہے، اور جو عمل الصالحات نہیں کر رہا، صرف آمینو ہے، تو پھر وہ کدھر کا راستہ اختیار کر رہا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عمل صالح کر لینا تو چلو تھوڑی بہت محنت کر کے بندہ پہنچ ہی جاتا ہے عمل صالح تک، لیکن ان کو بچائے رکھنا، ان کو مینٹین رکھنا، ان کو دنیا کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے، اس کے اوپر قائم رہنا مشکل، مداومت اختیار کرنا، اس کو ہمیشہ کرتے رہنا، یہ مشکل ہے۔ ایک بار تو عمل صالح کر لینا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، سا،
یعنی کہ ان قریب بہت جلد ہم انہیں داخل کریں گے باغات میں، اور جن کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور پتہ نہیں کون کون سے مشروبات کی نہریں ہیں، اور وہاں پہ ابد تک رہیں گے۔ یعنی کہ ابد وہ لفظ ہے کہ جس کا آج تک کوئی مفہوم بنا ہی نہیں سکا۔ ابد کیا ہے، کیا زمانہ ہے، کیا وقت ہے، کیا حالات ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ ابد کیا ہے، اور یہ کب ختم ہوگا اور کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں۔ تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کرنے میں کوئی سچا نہیں، وہ سچ پیدا کرنے والا ہے، وہ کتنا بڑا سچا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 123، لئیسا نہیں ہے، لئیس جو لفظ ہے یہ نیور کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ہرگز نہیں ہے، بھی امانیکم تمہاری جھوٹی امیدوں پر، ولا امانی کی اہل الکتابی اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، من یعمل جو عمل کرے گا، سوءا برا، یجزا بہ تو اسے اس کی سزا ملے گی، ولا یجد اور نہیں پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تم اس جنت اور اجر عظیم کے کبھی مستحق نہیں ہو سکو گے جب تک کہ اعمال صالح ساتھ نہ ہوں۔ جب بندے کے ساتھ اس کے اعمال صالحہ تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، بندہ دھوکے میں رہے کہ شیطان کہتا ہے کہ فرصت ہے، ابھی تو اتنی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یہ وہ اس طرح کے بہت سارے۔ لیکن ہم نے کتنے جوانوں کو دفن کیا ہے، کتنے خوبصورت لوگوں کو، اتنے کم عمر لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے جن کی جانے کی عمریں نہیں تھی، کواروں کو، شادی شدہوں کو، نئی نئی شادی شدہوں کو۔ تو پھر ہمیں کس امید پر جینا ہے اور اپنے اعمال کو جاری رکھنا ہے، برے اعمالوں کو؟ اہل کتاب بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو بخشے جائیں گے، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو سنی ہیں، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا بھی مسکنسیپشن ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے اعمال سے، اپنی صالح اعمال سے بھی۔ ایک اللہ والے تھے جنہوں نے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، اور جب سحری کا وقت آیا اور جب دعا کا وقت آیا تو اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچنے لگ گئے اور کہنے لگے، ساری رات اللہ کا گناہ کیا، اب بھی تم بخشش کی امید رکھتے ہو؟ یہ چہرہ کیا بخشا جانے والا ہے؟ یعنی کہ اپنے اعمال کے اوپر بالکل بھی ان کا فوکس نہیں ہے کہ میں نے اتنا عمل کر لیا۔ ہمارے ہاں ہے نا کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، بلکہ وہ اپنے اعمال کو گناہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساری رات تو نے گناہ کیا اور اب تم چاہ رہے ہو تمہارے رب تمہیں بخش دے۔ اور ہم تو پھٹافٹ ہی سنانے لگ جاتے ہیں، اللہ فجر پڑھی تھی دیکھ لے، ظہر پڑھی تھی دیکھ لے۔ تو ہمیں جھوٹی امیدیں نہیں رکھنی۔ بے شک اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت ہے مغفرت۔ اگر اللہ ہمیں بخش دے تو اسلام کا ہمیں فائدہ ہے، اور اسلام تو ہمیشہ فائدہ ہی ہے، ہمیشہ سے ہی فائدہ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں منع فرما رہے کہ اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا، کہ وہ تو کہتے تھے ہم بخشے ہوئے ہیں تو ہمیں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ عاشقان رسول کہلاتے ہیں، الحمدللہ کہلانا بھی چاہیے، لیکن جہاں حضور نے کھڑا کیا ہے نا ادھر ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں حضور پسند نہیں فرماتے تھے ادھر نہیں جانا چاہیے، اور حضور کے عشق و محبت میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن اعمال میں سب سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسے اسے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ جائیں، آمین۔ آیت نمبر 124، فَمَن یعمل اور جس نے عمل کیے، من الصالحات اچھے، من ذکرین وہ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں، يدخلون الجنۃ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک تل برابر بھی۔ تل برابر یعنی کہ مثال دینا اللہ پاک کی سنت ہے، تو ایک تل جتنا حقیر ہوتا ہے، جتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اب ایک اس آیت کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ جیسے ایک کسان ہے، اس نے زمین کھود دی، اس کو نرم کیا،
اور اس میں سے جڑی بوٹی ساری اکھاڑ پھینکی، اس کو صاف ستھرا کیا، پانی دیا، دن رات کی نگرانی میں مصروف رہا۔ اس نے اس کو تیار کر لیا لیکن بیج نہیں ڈالا، تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص جتنے مرضی نیک عمل کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو اس کا کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے، اور عمل کے بغیر ایمان بیکار نہیں کہہ سکتی، لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں خوبصورتی نہیں ہے۔ عمل ایمان کا میک اپ ہے، خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کچھ خواتین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مرد ساری فضیلتیں لے گئے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، حکمرانی بھی کرتے ہیں، خلافت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خواتین واقعی نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو خواتین ماشاءاللہ مردوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اب تو جہاز اڑاتی پھرتی ہیں اور سارے کام کر رہی ہیں، لیکن اس دور کی بات ہے تو مرد تو زیادہ فضیلت لے گئے اور جنت میں بھی ہم سے زیادہ ہوں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عمل صالح ہمیں کھڑا رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ہنٹر کا کام دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے گھوڑے کو چلتا رہنے پر مجبور کرتا ہے کہ عمل صالح ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے ایمان کے لیے۔ آیت نمبر 125، ومن احسن، اور کس کا عمل اچھا ہے، دینی لحاظ سے کون اچھا ہے یا کس کا عمل بہتر ہے، ممن، اس شخص سے، اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو یعنی کہ احسان کرنے والا بھی ہو، واتبع، اور پیروی کی، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ، اس حال میں کہ وہ باطل سے منہ موڑنے والا ہوں، واتخذ، اور بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، اپنا خلیل۔ یہاں پہ اللہ پاک نے اس شخص کی خصوصیت بتائی ہے کہ دین کے اعتبار سے بہتر وہ ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اللہ کے لیے چہرہ جھکانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو نماز کے لیے جھک گیا، دوسرا دنیاوی معاملات میں ہم ہزار جگہوں پہ صرف دین کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، اسلام کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، اپنا چہرہ جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو چپ کرا دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ محسن، کیا ہم اللہ کا احسان چکا سکتے ہیں جو وہ ہم پر دن رات کرتا ہے؟ ہم تو اس ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے جو خیریت سے اندر جاتی ہے اور خیریت سے باہر آ جاتی ہے۔ تو باقی نعمتیں تو ایک طرف ہو گئی، اب ہر سانس کے ساتھ تو ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم میں سے اکثر تو ناشکرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، ایک تو وہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکانے والا ہو، دوسرا وہ محسن ہو، تیسرا وہ دین ابراہیم کا پیروکار ہو۔ ہم سارے دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، تو اس شخص کے درجات کا کیا عالم ہے، اس سے بہتر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے اچھا کون ہے جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہیں۔ تو ہم میں یہ تینوں نہ صحیح کوئی ایک تو ہونی چاہیے نا، حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے احسان مند ہونے کی خوبی رکھ لیں کہ ہم اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، جو نہیں ملا اس میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے، اور جو ملا ہے اس کے لیے ہم پر شکر واجب ہے۔ اور جب لئن شکرتم لازیدنکم کے مقام پر بندہ پہنچتا ہے، پھر وہ شکر کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ اسے مزید عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے پاس ہر وقت کے لیے شکر موجود ہوتا ہے، ہر گھڑی کے لیے، ہر آزمائش کے لیے، ہر مشکل کے لیے وہ اپنے رب سے شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ محسنین میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ کہ ان میں یہ تینوں خوبیاں موجود تھیں۔ اللہ کے لیے اپنا چہرہ بھی جھکا دیا، جتنی مرضی سے بڑی آزمائش آئی، یہ نہیں کہا مولا تھک گیا ہوں بس کر دے، بلکہ اپنا چہرہ جھکائے گئے، آزمائشیں سہتے گئے، احسان کرتے گئے، اس کا گھر بنایا، صفا مروہ کی سعی بنائی،
حج کے ارکان بنائے، سارا کچھ ہمارے لیے تیار کیا، قربانی کا سارا انتظام کیا، اور اللہ نے اس معاملے پر ان کے دین کو ملت ابراہیمی بنا دیا، تا قیامت جاری و ساری کر دیا، اور ان کو اپنا دوست بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے دوستی، اور دوستی کے تقاضے کہ ان کا ذکر خیر تا قیامت جاری و ساری کر دیا، اور ساری دنیا کو بتا دیا اور میں اس طرح سے دوستی نبھاتا ہوں۔ تو ہم دوستوں کو بھی اپنی دوستی جانچنا چاہیے کہ ہم کیسے نبھاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانہ میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء محیطا، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیا شجر، کیا حجر، کیا پہاڑ، کیا چرند، کیا پرند، کیا انسان، کیا فرشتے، سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب بندہ کہیں بھی چلا جائے، سر پہ آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، اور وہ اللہ سے بچ کے کہیں جائے بنا نہیں پاتا۔ زمین کی گہرائیوں میں بھی وہی ہے، آسمان کی اونچائیوں میں بھی وہی ہے۔ اس کی سلطنت نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس کی سلطنت وسیع اتنی ہے کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔